سب کا یہاں پر آنا مبارک کرے. ہم سب کی اللہ تعالیٰ کوششیں محنتیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ ہماری عبادتیں قبول کرے اور اس مبارک کلام کی مبارک مجلسوں میں اللہ ہماری موجودگی کو قبول فرما لے. ہم اپنی نیتوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیں. جتنا خلوص کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ اتنی توجہ فوکس رہے گی, اتنا ہی علم بابرکت ہوگا, قبولیت اللہ کے ہاں نصیب ہوگی اور اجر میں اضافہ ہوگا اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو عمل کی توفیق ملے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, حدیث کا ترجمہ ہے کہ جب لوگ کہیں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان کو ڈھانک لیتی ہے اور سکینت ان پر نازل ہوتی ہے اور اللہ ان کا ذکر اپنی مجلس میں, اپنی محفل میں, یعنی ان کے پاس فرماتا ہے جو کہ اللہ کے پاس ہیں. تو مجھے بتائیں ہم سے زیادہ خوش قسمت کوئی ہے دنیا میں اس وقت؟ الحمدللہ. باتیں تو بہت ہیں دنیا میں, لیکن بہترین بات اللہ کی بات ہے, قرآن ہے. جتنا انسان قرآن سے قریب ہوتا ہے الحمدللہ اتنا رحمان سے قریب ہوتا ہے, اتنا شیطان سے دور ہوتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے دل کی اصلاح ہو, یا جو یہ چاہتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کی میں اصلاح کر دوں, بچوں کا خیال آتا ہے, بہن بھائیوں کا, شوہر بیوی والدین, یا اپنے دل کی اصلاح کرنا چاہتا ہے انسان, تو علماء کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنے دل کو دعوت دے, اپنے دل کو بلائے, اپنے رشتہ داروں کو بلائے قرآن کے باغیچوں کی طرف, ان کو قرآن سے دوستی کرنے اور اس کی صحبت اختیار کرنے کی دعوت دے. انشاءاللہ تعالی ہم سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک انشاءاللہ تعالی کریں گے. حقیقت ہے کہ حق تو زندگی بھر بھی ادا نہیں ہوگا, کہاں کہ ہم کوئی دعویٰ کریں کہ ہم 27 دنوں میں کوئی حق ادا کر دیں گے, لیکن جہاں تفصیل کے ساتھ قرآن پڑھنے کے اپنے فائدے ہیں, اس طرح بہت مختصر عرصے میں قرآن کو سننے کے بھی بہت سے فائدے ہیں. مسلسل برس رہا ہوتا ہے انسان کے اوپر, تابڑ توڑ برس رہا ہوتا ہے. بہت سی چیزیں جو تفصیل کرتے وقت انسان کی نظر سے اوجھل ہو جاتی ہیں اس لیے کہ آپ ڈیپتھ میں جا رہے ہوتے ہیں, وہ چیزیں انسان کے سامنے آ جاتی ہیں جب آپ تیزی کے ساتھ قرآن پر سے گزر رہے ہوتے ہیں. کیا سنیں گے ہم؟ کوئی نئی انوکھی بات تو شاید ہی سنیں. کتنی دفعہ دورہ ترجمہ اٹینڈ کر چکے ہیں, کتنے آپ میں سے ہیں جنہوں نے کورسز کر لیے ہیں. کوئی نئی بات نہیں سنیں گے. قرآن نئی نئی باتیں نہیں بتا رہا. مسلمانوں کو پتہ ہے قرآن میں کیا لکھا ہے, نماز پڑھو, روزے رکھو, جھوٹ نہیں بولو, والدین کی خدمت کرو, بہیو یور سیلف, ڈونٹ بی نوٹی, یہی ہے نا, اور کیا ہے؟ تو پھر کیوں سنیں دوبارہ بار بار؟ اس لیے کہ سننے سے یاد دہانی ہو جاتی ہے. معمولی چیزیں جو کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے وہ ہمارے عمل میں ہیں, ہم ان کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں, اور سننے کے بعد الحمدللہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ذہن میں تازہ ہو جاتی ہیں. تو چلیں انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. چند قرآن کی آیات پڑھیں گے, پھر آگے ہم چلیں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. یہ دعا میں مانگوں گی, اور جن کو یاد ہے پلیز آپ بھی ساتھ ساتھ مانگیں, لیکن آہستہ آواز میں, اور جن کو نہیں یاد اللہ سے بھی دعا کر لیں کہ ان 27 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ دعا یاد کروا دے. سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے, یا ایھا الناس, اے لوگو, قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے. رب کا لفظ خود بہت پیارا ہے. تمہارا پالنے والا, پیدا کرنے والا, تم کو چاہنے والا, تمہارا مخلص, تمہارا دوست, تمہارا مددگار, اس کی طرف سے کوئی چیز آئے تو انسان کا دل کتنا خوش ہوتا ہے. تو نصیحت آ گئی ہے, اور کیا آ گیا؟ وشفاء لما فی الصدور, اور دل کی بیماریوں کا علاج بھی آ گیا. وہدی ورحمۃ للمؤمنین, اور اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے, بفضل اللہ, اللہ کے فضل کے ساتھ, وبرحمتہ, اور اللہ کی رحمت کے ساتھ, فبذلک فلیفرحوا, ان کو چاہیے کہ اس پہ وہ خوشیاں منائیں. ہوا خیر مما یجمعون, یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو وہ برتن بنا دے جس میں ہم قرآن کی آیات کو جمع کر لیں, اس حکمت کو جمع کر لیں, اللہ کی رحمت کو ہم جمع کر لیں. اب انشاءاللہ یہ نصیحت ہمیں یاد رکھنی ہے, یہ قرآن کی نصیحت ہے. دیکھیے نصیحت جو ہوتی ہے, چاہے وہ والدین کی ہو یا وہ دوستوں کی ہو,
حقیقت یا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو یا اللہ کی ہو، نصیحت بہرحال نصیحت ہوتی ہے اور اس میں کہیں کہیں کڑوا پن ہوتا ہے. کچھ باتیں ایسی آ جاتی ہیں جو انسان کے نفس کو بھلی نہیں لگ رہی ہوتی، تو نفس کو کون سمجھائے گا؟ میں خود سمجھاؤں گی اپنے نفس کو، آپ خود سمجھائیں گی اپنے نفس کو کہ جو بات کہی جا رہی ہے ہو سکتا ہے مجھے اچھی نہیں لگ رہی، مجھے پسند نہیں آ رہی، لیکن جو کہہ رہا ہے وہ میری بھلائی ہی کے لیے کہہ رہا ہے. اس لیے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہیں کریں گے تو کس پر کریں گے؟ تو پورے اعتماد کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہمیں اس قرآن کے اوپر عمل کرنا ہے. اس سے بہتر چیز اور کوئی آئی نہیں ہے انسانوں کے پاس. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہم لک الحمد، اللہ تیرے لیے حمد ہے. حمد الشاکرین، کیسی ہم جو کہ شکر کرنے والے کرتے ہیں. الذاکرین التائبین المستغفرین الصائمین القائمین، ایسی ہم جو اللہ ذکر کرنے والے کرتے ہیں، جو توبہ کرنے والے کرتے ہیں، جو استغفار کرنے والے کرتے ہیں، جو روزہ رکھنے والے کرتے ہیں اور جو قیام کرنے والے کرتے ہیں. اور الحمدللہ یہ تمام کی تمام جو صفات ہیں وہ رمضان میں تو ہمارے اندر آ ہی جاتی ہیں اللہ کے فضل سے. تو اللہ کا شکر ادا کریں. لک الحمد، اللہ تیرا ہی شکر، تیری ہی تعریف ہے. حمدن حمدہ، بس تعریف ہی تعریف ہے اللہ تیرے لیے. وَلَكَ الشُّكْرُ، اور اللہ تیرے ہی لیے شکر ہے. اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں توفیق دے دی کہ ہم یہاں آ گئے، ہم سن رہے ہیں، یا جہاں بھی دنیا میں ہیں ہم نے ایفرٹ کیا، ہم نے کوئی اپنا لیپ ٹاپ لگایا، کوئی کمپیوٹر کھولا، کوئی سیل فون کھولا، کوئی واٹس ایپ کھولا، ہم الحمدللہ اللہ کی بات سننے کے لیے ایکسائٹیڈ ہیں، بیٹھے ہیں. اللہ کی توفیق ہے الحمدللہ. تو کیوں نہ اپنے رب کا ہم شکر ادا کریں. شکرن شکرا، بہت اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، بہت تیرا شکر ہے. لک الحمد، اللہ تیرے ہی لیے حمد ہے. انت قلتا، اللہ تو نے ہی فرمایا ہے خود. کہاں؟ قرآن میں. وقولک الحق، اور اللہ تیرا قول تو سچا ہی ہے. وانت اصدق القائلین، اور اللہ تو بات کرنے والوں میں سب سے زیادہ سچا ہے. کیا فرمایا ہے اللہ نے قرآن میں؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، صدق اللہ، سچ کہا اللہ نے. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تو بس تم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرو جو کہ حنیف تھے. پھر یاد رکھیں، کبھی شیطان کسی قسم کا شک ڈالے کہ پتہ نہیں اللہ نے یہ بات کیسی کہی، صحیح کہی کہ نہیں کہی، اس آیت کو یاد کر لیں. صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کے سچا کون ہے اپنی باتوں میں؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اپنی بات میں اللہ سے بڑھ کر سچا اور کون ہے؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سچ بات سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمیں سچا کر دے. تو اب ہم سورہ فاتحہ کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ذرا اس کی تلاوت سن لیتے ہیں، پھر ذرا سے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے.